بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں خوشخبری دیتا ہے اس کی جانب سے خاص کلمہ، نام اس کا ہوگا عیسیٰ ابن مریم، اور وہ مسیح بھی ہوں گے، مسیح ہوں گے۔ پچھلی دفعہ ہماری گفتگو یہاں پر کنکلوڈ ہوئی تھی کہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے پاس سیدنا زکریا علیہ السلام نے اسپیشل قسم کے پھل دیکھے، اور انہوں نے جب ان سے پوچھا کہ یہ آپ کے پاس کہاں سے آئے، تو بجائے انہوں نے یہ کہنے کہ حضرت آپ کا ہی فیض ہے، یہ مرشد کی نگاہ کرم ہے، حالانکہ مرشد وہ پیغمبر بھی تھے، انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے آئے۔ تو وہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام کو ایک بات کلک کی کہ اگر اللہ تعالیٰ سیدہ مریم کو بغیر موسم والے پھل دے سکتا ہے تو مجھے بھی اس بڑھاپے کے اندر اولاد یعقوب کا وارث عطا فرما سکتا ہے، جو میرے بعد ہیکل سلیمانی کی خدمت کرے، اس خانقاہ کو چلائے جو خالصتاً توحید کے لیے قائم کی گئی تھی۔ قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء۔ انہوں نے کہا کہ اے میرے رب، میرے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ میں بڑھاپے کے آخری درجے کو پہنچ چکا ہوں اور میری بیوی بھی بانجھ ہو چکی ہے۔ ظاہر ہے کہ آلموسٹ 50 ایئرز کے بعد جب مینسز آنا بند ہو جاتے ہیں تو پھر عورت سے اولاد پیدا ہونے والا سلسلہ آلموسٹ امپاسبل ہو جاتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ اب یہ لمحہ فکریہ ہیں آیات ان لوگوں کے لیے جو بعض اوقات صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث کے اوپر تان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ لاجیکلی پاسبل نہیں ہے، یہ پیغمبروں کی توہین اس میں لازم آ جائے گی۔ تو اگر ان کی یہ ڈاکٹرن مانی جائے تو یہ قرآن میں جو آیت ہے کہ ایک پیغمبر جس کا اللہ پر یقین ہے، جو اللہ کا نمائندہ ہے اس دنیا پہ، ہمیں انبیاء کے ماننے کی وجہ سے یقین ہے کہ اگر کسی نبی کو آ کر کوئی فرشتہ بشارت دیتا ہے تو وہ ضرور پوری ہوگی۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں، دعا بھی خود مانگی ہے ایک طرف اسی امید کے ساتھ کہ اللہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے، اس کے باوجود اس بات کی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ وہ اللہ سے کہتے کہ میری اولاد کیسے ہوگی، میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ان اسباب کا محتاج نہیں ہے، لیکن یہ چیز شو کرتی ہے کہ انبیاء بھی بیسیکلی انسان ہوتے ہیں اور انسان کے ساتھ چیزیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں، وہ بظاہر کوئی اسباب کو بھی اس اعتبار سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور اس حوالے سے میں نے پچھلی دفعہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ظاہری اسباب کو لے کر چلتے تھے۔ غزوہ خندق کے موقع پر آپ نے صرف اللہ پر توکل نہیں کیا بلکہ مشورے کے ساتھ خندق کھودی ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر صحابہ کرام کے مشورے کے ساتھ آپ کے خیمے کو ایک خاص جگہ شفٹ کیا گیا تاکہ دشمن کے حملے سے بچایا جا سکے۔ اسی طریقے سے طائف سے واپسی پر مطعم بن عدی کی پناہ نبی علیہ السلام نے حاصل کی دوبارہ مکے میں آنے کے لیے، کیونکہ خطرہ تھا آپ کی جان کو۔ اس قسم کے کئی واقعات ہیں۔ بہرحال بزرگوں کے بارے میں جو یہ لوگ کلیم کرتے ہیں کہ وہ تو ایک نگاہ مار کے یہ سے وہ کر دیتے ہیں، تو وہ کچھ بھی نہیں کرتے، اس لیے اتنا کچھ کر لیتے ہیں، کیونکہ سٹوری میں لکھنا ہوتا ہے نا، جو مرضی لکھیں آپ۔ تو یہاں پر جب انہوں نے یہ عرض کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ اسی طرح کرتا ہے جیسا کہ وہ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اب اس نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تمہیں اولاد دینی ہے۔ قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار۔ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ، اب سسپینس تو ہے نا، ظاہر ہے اب کیسے ہوگی، کیا سلسلہ ہوگا۔ تو انہوں نے کہا میرے لیے کوئی ایسی نشانی مقرر کر دے کہ میں یعنی وہ ٹی ناٹ سٹارٹ کر دوں وہاں سے، کہ یہاں سے اب یہ سب کچھ آثار نظر آنا شروع ہو گئے۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نشانی اس کی یہ ہوگی کہ تم پہ 3 دن ایسے گزریں گے کہ تمہاری زبان سے تم کلام نہیں کر سکو گے، یعنی زبان بند ہو جائے گی، صرف اشارے سے گفتگو کرو گے۔ تو جب یہ ہو جائے تو سمجھو کہ یہ ٹین آرٹ سٹارٹ ہو گیا یہاں سے، اور اپنے پروردگار کو بہت یاد کرو اور اس کی پاکی بیان کرو، شام کے وقت بھی صبح کے وقت بھی۔ یعنی جب اس طرح کی کنڈیشن طاری ہوگی تو ظاہر ہے پھر اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑا اپنی قدرت کا فیصلہ کرنے والا ہے، اس کی ایگزیکیوشن ہونے والی ہے، تو اب تم نے اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اب بات شفٹ ہو گئی ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تو مسئلہ ہو گیا کلیئر کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا کو اولاد دی ہے، اور یہ بھی کہہ دیا کہ یہ ایک کلمہ ان قریب اللہ کا آنے والا ہے، اس کی تصدیق کریں گے، یعنی عیسیٰ ابن مریم کی۔ اب جو ہے نا وہ گفتگو کا رخ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی طرف آ رہا ہے۔ یاد کرو وقت جب فرشتوں نے کہا مریم سے کہ بے شک اے مریم اللہ تعالیٰ نے تجھے چن لیا ہے اور تجھے پاک کر دیا ہے اور تمام جہان والی عورتوں پر فضیلت دیتے ہوئے تجھے چن لیا ہے۔ یا مریم قنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ اے مریم خلوص کے ساتھ عبادت کر اپنے رب کے لیے، اسی کے لیے سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی جماعت کے ساتھ نماز۔ ظاہر ہے کہ رہری وہ ہیکل سلمانی میں تھی تو وہاں پہ تو ظاہر ہے وہ خانقاہ تھی، جس طرح بیت اللہ شریف میں کوئی عورت ہوگی تو وہ تو نماز تو جماعت کے ساتھ ہی پڑھنی ہوگی۔ ذلك من انباء الغیب نوحیہ الیک وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہیں غیب کی خبریں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، کسی کی شاگردگی انہوں نے اختیار نہیں کی، اللہ تعالیٰ ان کو سکھاتا تھا۔ اس کے باوجود وہ اپنی پیدائش سے کتنے پرانے واقعات، 500 یہ کم از کم تو یہ 500 سال پرانا واقعہ تو ہے نا، یہ تقریباً 600 سال کہہ لیں آپ، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتایا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ آپ پیغمبر ہیں، کہ آپ ان کو وہ باتیں بتا رہے ہیں جو آپ کی پیدائش سے اتنا عرصہ پہلے کی ہیں، اور یہ آپ کے پاس غیب کی خبر آتی ہے۔ اور اے نبی علیہ السلام، آپ اس وقت اس زمانے میں 600 سال پہلے جب یہ ایک چھوٹا سا جھگڑا ہوا، آپ اس جھگڑے میں موجود نہیں تھے۔ وہ جھگڑا کیا تھا کہ کون مریم کی کفالت کرے گا، اس کے لیے قلمیں ڈالی گئی۔ اب یہ اسرائیلی روایات میں ملتا ہے، مختلف قسم کے اقوال ہیں۔ ایک قول یہ بھی ملتا ہے کہ سیدہ مریم چونکہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اسپیشل گفٹ تھی ان کی والدہ کے لیے، تو وہاں پر جو خانقاہ پہ اور لوگ تھے ہر ایک کی خواہش تھی کہ ہم اس بچی کو گود لے لیں اور اس کی پرورش کریں، اور اس میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی شامل تھے جو ان کے خالو بھی لگتے تھے۔ تو پھر طے پایا کہ دریا میں قلم ڈالی جائے گی، جس کی قلم پانی کے بہاؤ کے ساتھ چلے گی وہ تو ظاہر ساری چلیں گی، جس کی اپوزٹ چلے گی نا وہ پرورش کرے گا سیدہ مریم کی۔ اور یہ اس چیز کی انڈیکیشن ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی تائید اس کو حاصل ہے۔ تو صرف حضرت زکریا علیہ السلام کی قلم جو ہے وہ پانی کے اگینسٹ چلی تھی، لیکن اس کی ڈیٹیل قرآن میں نہیں آئی ہے، لیکن اشارتاً ذکر ہے کہ جب وہ کلمے ڈال رہے تھے، اے نبی آپ تو اس وقت وہاں موجود نہیں تھے، اس کے باوجود آپ اس واقعے کو رپورٹ کر رہے ہیں جبکہ آپ لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے۔ تو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے پاس وحی آتی ہے۔ اور جب وہ جھگڑ رہے تھے اس معاملے میں آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ اس سے عقیدہ حاضر و ناظر بھی کلیئر ہو گیا جی۔ اس پہ ویسے میری ڈیٹیل ویڈیو ہے، مسئلہ نمبر 7۔ وہ یہاں تک کلیم کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگلی امتیں جو گزر چکی ہیں ان پہ بھی حاضر و ناظر تھے،
روحانی طور پر. ابھی بھی وہ کہتے ہیں کہ جی ہم کہتے ہیں جسمانی طور پہ، ہم کب کہتے ہیں کہ جسمانی طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں موجود ہیں، بلکہ آپ روحانی طور پر موجود ہیں. جسمانی طور پہ آپ مدینہ شریف میں اپنی قبر میں ہیں، اور آپ جو ہے وہ اپنے تصرف سے پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں. دلیل مانگیں تو دلیل ان کے پاس کوئی نہیں ہے. دلیل ماننے کے اوپر 295C ہے. کوئی دلیل پہ قرآن و سنت سے ہونی چاہیے، اس کو اپنی طرف سے بنا. تو وہ پھر اس قسم کے دلائل وہ جو ہے نا ان کے رد کے لیے کافی ہیں کہ نبی علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے آپ وہاں پہ موجود نہیں تھے. وہ کہتے ہیں جی یہ آپ اس بات کو سمجھے نہیں ہیں. یہی تو یہ اس سے تو علم غیب کا جو عقیدہ وہ والا حاضر و ناظر، ایک تو علم غیب والا عقیدہ تو درست ہے کہ جو اللہ بتاتا ہے. وہ کہتے ہیں حاضر و ناظر اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے نبی 600 سال پہلے ایک واقعہ ہوا، آپ وہاں پہ موجود نہیں تھے، اس کے باوجود آپ یہ بتا رہے ہیں. اللہ یہاں تو لکھا ہے کہ اللہ کی غیبی خبر کی وجہ سے. وہ کہتے ہیں نہیں، اس کے اندر امپلائڈ ہے کہ آپ وہاں موجود نہ ہو کر بھی عالم ارواح میں اس واقعے کو ہوتا ہوا دیکھ رہے تھے. لکھا کہاں ہوا ہے؟ ہم کہتے ہیں یہاں پہ تو لکھا ہے کہ وہاں پہ آپ موجود نہیں تھے. وہ کہتے ہیں یہ لکھا ہے نا کہ موجود نہیں تھے، یہ تو نہیں لکھا کہ دیکھ نہیں رہے تھے. چلو حاضر و ناظر میں سے آدھا عقیدہ تو فارغ ہو گیا نا، حاضر تو ختم ہو گیا. وہ کہتے ہیں ناظر تو تھے، ناظر کو بھی ختم کرتے ہیں. جی یہ جو آپ نے غلط عقیدہ گھڑا ہے. قرآن میں ایک آیت ایسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کی نفی کر دی، اور وہ ایک آیت میرے خیال ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے امت کی ہدایت کے لیے قرآن کو بھیجا ہے. سورۃ القصص میں اللہ تعالیٰ نے سیم یہی گفتگو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام تو نبی علیہ السلام سے آلموسٹ آپ سمجھ لیں 2000 سال پہلے ہیں. 1400 قبل مسیح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، اور اوپر کے 600 سال ڈال لیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2000 سال پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سارے واقعات ہوئے ہیں. اور قرآن میں سب سے زیادہ آپ کو پتا ہے ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے انبیاء میں سے، چونکہ وہ صاحب امت پیغمبر بھی تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کانٹیکسٹ میں کئی ایک جگہ پہ یہ گفتگو آئی ہے. سورۃ القصص جو ہے نا جی، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک کنکلوڈنگ آیت نازل فرمائی ہے جس میں ان دونوں چیزوں کی نفی ہوئی ہے. سورۃ القصص کی آیت نمبر ہے 44، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ، آپ مغرب کی جانب نہیں تھے، کوہ طور کے مغرب کی جانب، اِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرِ، جبکہ ہم موسیٰ علیہ السلام پر حکم وحی نازل فرما رہے تھے. یعنی آپ حضرت موسیٰ کے زمانے میں اس جگہ پر کوہ طور کے پاس موجود نہیں تھے، تو آپ یہ کیسے بیان کر رہے ہیں؟ اللہ کی وحی سے. وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور نہ ہی آپ دیکھنے والوں میں شامل تھے، نہ موجود تھے نہ دیکھ رہے تھے، یعنی نہ حاضر تھے نہ ناظر تھے. اب یہاں پہ آ کے اعلیٰ حضرت احمد بریلوی صاحب نے ترجمہ ہی چینج کر دیا، اور ترجمہ یہ کیا کہ نہ آپ حاضر تھے نہ موجود تھے. ایک ہی لفظ یعنی مختلف الفاظ استعمال کر دیے. شاہد کا ترجمہ باقی ہر جگہ وہ حاضر و ناظر کرتے ہیں، یہاں وہی شاہد لفظ آیا، یہاں ترجمہ بدل دیا. اور ان کے جو پوتا شاگرد ہیں مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب، انہوں نے جال حق کے اندر یہ آیت ہی آدھی لکھ دی، جو اس بات کا ثبوت ہے انہیں سمجھ آ گئی ہمارے خلاف ہے آیت. انہوں نے آدھی آیت لکھی، اور حاضر و ناظر پہ جو اعتراض کیا جاتا ہے نا جن آیات کے ذریعے، اس میں سے انہوں نے لکھا کہ یہ بھی لوگ مخالفین ہمیں یہ آیت پیش کرتے ہیں وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرِ. اور اگلے جو 3 لفظ تھے، صرف کوئی یہ نہیں کہ کوئی 3 کلومیٹر لمبی تھی وہ کوئی آیت، 3 لفظ چھوڑ دیے اور کہا اس میں تو لکھا ہے کہ اے نبی تم وہاں پر موجود نہیں تھے. تو ہم بھی کہتے ہیں کہ وہاں پہ موجود نہیں تھے، لیکن وہاں پہ ناظر تھے، دیکھ رہے تھے. اور وہ اسی آیت میں وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور آپ دیکھ بھی نہیں رہے تھے. یہ آیت کا ٹکڑا ہی نکال دیا بیچ میں سے. لیکن ہم پھر بھی کہتے ہیں کلمہ کو مسلمان ہے. ہو سکتا ہے کہ ان کو کاتب کی غلطی ہو، کتابیں چینج ہو گئی ہوں، جو مرضی آپ کہانیاں کراتے رہیں، اللہ کو جواب دیں گے. ہمارا کام صرف ایکسپوز کرنا ہے کہ ان لوگوں نے کس طریقے سے قرآن کے عقائد میں اپنا لقمہ ڈالنے کی کوشش کی ہے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى آمین.
إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وہ وقت یاد کرو جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں خوشخبری دیتا ہے اس کی جانب سے خاص کلمہ، نام اس کا ہوگا عیسیٰ ابن مریم، اور وہ مسایہ بھی ہوں گے، مسیح ہوں گے، اور معزز ہوں گے اللہ کے نزدیک دنیا کی زندگی میں بھی، اور قیامت والے دن بھی اللہ کے معزز بندوں میں ہوں گے اور اللہ کے قرب والے بندوں میں. اب یہ بہت بڑی فضیلت سیدہ مریم کے لیے کہ ان کے ہاں جو اولاد پیدا ہونے والی ہے، اور اللہ کا خاص کلمہ کہا کیونکہ سیدہ مریم کی شادی نہیں ہوئی تھی. یہ اب آگے ذکر بھی آ جائے گا. معجزانہ طور پر پیدائش ہوئی. ویسے تو ہم سب اللہ کا کلمہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں کن فیکون، ہر کن ایک کلمہ ہے اللہ کا جس کے اگینسٹ چیزوں کی تخلیق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. لیکن وہ خاص اس لیے ہیں کہ ان کا باپ نہیں تھا، صرف ماں تھی، تو اس لیے اللہ نے ان کو اپنے ساتھ منسوب کیا. اور آگے چل کر سورۃ المائدہ میں آئے گا کہ اللہ کی روح، اللہ کی طرف سے خاص روح. اب روح تو مخلوق ہے، اللہ کی روح سے مراد یہ نہیں کہ اللہ کی اپنی روح، اللہ تعالیٰ تو ان چیزوں سے پاک ہے، اللہ کی طرف سے روح. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي جو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے آیا. اور آگے چل کے اللہ تعالیٰ پھر عیسائیوں کو جو ہے نا الزامی جواب کے طور پہ، پھکی کے طور پہ فرمائے گا کہ بھئی اللہ کے نزدیک تو عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے. اور مزے کی بات ہے کہ کرسچنز حضرت آدم کو تو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، اللہ کا بندہ مانتے ہیں، حالانکہ وہ زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں اللہ کا بیٹا کہا جائے کیونکہ حضرت عیسیٰ کی تو ماں تو پھر بھی تھی، حضرت آدم علیہ السلام کی تو ماں بھی نہیں تھی تو باپ بھی نہیں تھا. تو اگر میتھمیٹیکلی کیلکولیشن کی جائے تو ان کا ویٹیج زیادہ بنتا ہے.